الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان الشهر ورمضان شهر أمتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عزیز دوستو، اسلامی کیلنڈر یا اسلامی تقویم اور قمری اعتبار سے اسلامی احکام کا ثبوت، یہ ساری چیزیں سن ہجری کے آغاز میں آپ کے سامنے آ چکی۔ شعبان کا آغاز اور ابتدا ہو چکی، آج 3 تاریخ ہو چکی۔ شعبان یہ شین عین با شعبہ، عربی میں شعبہ کہا جاتا ہے ٹکڑے کو، جماعت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے حصہ ہر روز برستا ہی رہتا ہے، لیکن اس ماہ میں ان حصوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کا نام رکھا گیا ہے شعبان۔ جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد اور استقبال میں دنوں مہینوں پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، ویسے ایک خاص عظیم بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آیا چاہتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کو رکھا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رجب میں ہوائیں چلتی ہیں، شعبان میں بادل آتے ہیں اور رمضان میں بارش ہوتی ہے، رحمت کی بخشش کی بارشیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ رجب میں بیج ڈالا گیا، شعبان میں اس کی سینچائی اور پانی دیا گیا، اور رمضان میں کٹائی ہوگی۔ بہرحال اس مہینے کے سلسلے میں یا اس میں ثابت عبادتوں کے سلسلے میں امت میں 2 گروہ ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ سورہ دخان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں۔ لیلۃ مبارکہ میں جس چیز کی نزول کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن کریم، اور میں اور آپ جانتے ہیں امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایک تو قرآن اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، یک بارگی اتار دیا گیا، ایک ساتھ اتار دیا گیا۔ اس کو قرآن تعبیر کرتا ہے بار بار انزال سے۔ عربی میں انزال کہا جاتا ہے ایک ساتھ کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ اتار دینا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ضرورت کے موقع پر جب جیسا سوال آیا، جیسی ضرورت پیش آئی، اس اعتبار سے جو قرآن اتارا گیا اس کو کہا جاتا ہے، قرآن تعبیر کرتا ہے تنزیل سے۔ اور تنزیل عربی زبان میں کہا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے کچھ اتارنا۔ لیلۃ مبارکہ میں جمہور کا تو یہ ماننا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں شب قدر مراد ہے، چونکہ امت اس پر متفق ہے۔ شب قدر میں قرآن کو یکبارگی اتارا گیا، پھر ضرورت کے اعتبار سے اتارا گیا اس کو تنزیل۔ لیکن
کچھ مفسرین نے لیلۃ المبارکہ سے شب برات کو مراد لیا ہے، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں۔ اب اسی سے دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے سرے سے شعبان کے فضائل ہی کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے شعبان کے فضائل میں افراد کر دیا، زیادتی کر دی۔ علماء محققین اہل سنت والجماعت کے علماء کی ہمیشہ سے یہ ذمہ داری رہی کہ وہ افراط و تفرید سے پاک شریعت اور دین پیش کرتے، اس لیے انہوں نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی کہ نہ وہ گروہ درستگی پر جو اس کے فضائل کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، اور نہ وہ گروہ درستگی پر جو اس کے فضائل میں حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ شعبان سے پہلے ابھی رجب ختم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسی لیے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں اس میں رجب کو رکھا گیا۔ قتل و قتال وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ شعبان کے بارے میں نبی فرماتے ہیں شعبان الشہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے جتنے روزے رمضان کے بعد آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ امت کو بھی اس کی ترغیب دی گئی کہ اس ماہ مبارک میں رمضان کی تیاری کے لیے امت زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، لیکن مفتی تقی صاحب عثمانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ دین میں اصل اتباع ہے، پیروی ہے۔ کس کی پیروی؟ احکام الہیہ کی، احکام نبویہ کی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور خیر القرون جو بہترین زمانے گزرے ہیں ان لوگوں کے عمل کی اتباع اور پیروی کا نام دین ہے، اور اس سے ہٹنا یہ بے دینی اور بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ جو چیز شریعت میں ثابت نہ ہو اس کو شریعت کہہ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اپنے دماغ سے اپنے طریقے سے کسی راستے کو چن لینا، چاہے وہ صحیح ہو، اگر شریعت میں ثبوت نہ ہو اسے دین سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ دین پورا کا پورا نام ہے اتباع۔ نماز بہت بڑی عبادت، لیکن شریعت نے جن اوقات میں نماز سے روکا، اب بندہ اپنے دماغ سے اس وقت میں نماز پڑھے تو یہ دینداری نہیں۔ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا بہت بڑی عبادت، لیکن ایام ممنوعہ جن میں شریعت نے منع کیا کہ ان دنوں میں آپ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے، اگر اس میں کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ دینداری نہیں۔ اللہ کے راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کہیں سے چوری کر کے کسی کا مال چھین کر آپ سمجھو کہ صدقہ خیرات کرے، عبادت ہے، ثواب ہے، تو یہ دینداری نہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں دین اصل نام ہے اتباع۔ اسی شعبان میں فضائل تو ہے ہی، صحابہ میں 10 صحابہ ایسے ہیں جن سے اس ماہ کی فضیلتیں ثابت ہیں، اور جب 10 صحابہ کا گروہ کسی ماہ کی فضیلت کو بیان کرے تو یہ بہت بڑی جماعت ہو گئی۔ چاہے کمزور روایتیں ہیں لیکن فضائل میں کمزور روایتیں چلتی ہے، اور اگر ایک جماعت روایت کرے تو پھر ان کی تائید ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس ماہ مبارک کی شعبان کی فضیلتیں شریعت میں ثابت ہے، لیکن جو چیز جتنی ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا، کسی عبادت کو اس کی حد میں کرنا، یہ بھی دین ہے۔ حد سے آگے بڑھنا اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب اس میں ایک تو رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات، اور برات کے معنی ہے آزاد کرنا، آزادی دینا، رہا کرنا۔
شب برات یعنی وہ رات جس میں اللہ اپنی رحمت سے، اپنی بخشش سے، مغفرت سے بہت سارے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مخصوص احکام اللہ تبارک و تعالی طے کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں فرشتوں کو سال بھر کا نظام من جانب اللہ اس رات میں اللہ حوالے کر دیتے ہیں۔ اس پورے سال میں آپ کو یہ کام کرنا ہے، پھر سال بھر کا حساب اس دن لے لیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے روایتوں میں یہ بات ہے کہ اس ماہ میں طے بھی ہوتا ہے اور اسی ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تطبیق دے دی علماء نے۔ اب بات ہماری چل رہی ہے شب برات۔ تو شب برات کے فضائل ہے، ابھی آپ کو کہا گیا کہ جس چیز کی جتنی فضیلت شریعت میں ہو اس کو اس کی حد میں رکھنا ہے۔ حضور اس رات میں زندگی بھر ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زندگی میں سنت کی نیت سے جانا یہ ثواب کی چیز، اور زندگی میں کبھی اس نیت سے نہ جانا کہ حضور نہیں بھی گئے ہیں یہ بھی ثواب ہے۔ اور اصل دین کی سمجھ یہی ہے، حضور سے یہ عمل ثابت ہے اس لیے کر رہا ہوں سنت، اور حضور نے یہ عمل کبھی کبھار چھوڑا بھی ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں تو بھی ثواب ہے۔ بہت باریک بات، دین کی سمجھ جن کو عطا ہوتی ہے، مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم رہ چکے ہیں، ان کے یہ جملے ہیں۔ تو دین کی سمجھ بوجھ جب آدمی کو آ جاتی ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس رات میں عبادت اس کا بھی ثبوت، لیکن کوئی مخصوص عبادت شریعت میں ثابت نہیں۔ نوافل بندہ جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ نوافل کے سلسلے میں شریعت کا مزاج گھروں میں ادا کرنے کا رہا ہے، چونکہ ایک کسی سے ملاقات ہوتی ہے ضابطے کی، کسی عام دربار میں پوری بستی کو بلایا گیا، سارے حاضر ہو گئے، یہ ضابطے کی ملاقات۔ اور ایک ملاقات ہوتی ہے رابطے کی، خصوصی ملاقات۔ کسی آفیسر نے آپ کو مخصوص وقت دیا کہ آپ فلانے وقت میں ہمارے پاس آئیے گا، آپ 4-5 کو لے کر گئے تو آپ نے اس آفیسر کی شان میں گستاخی کی، وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہ رہا۔ تو نوافل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، خصوصی ملاقات ہے بندے کی اور اللہ کی۔ تو اصل تو یہی ہے رابطے کی ملاقات میں بندہ تنہائی میں اللہ سے ملے۔ فرائض میں مسجد میں آتا ہے، حکم یہی ہے، نوافل میں بندہ تنہائی میں اللہ سے ملے، یہ حکم ہے۔ لیکن حالات بدلے تو علماء نے پھر حکم یہ لگا دیا کہ اب امت کے حالات بدل چکے، اب اگر یہ کہا جائے گا کہ نوافل گھر جا کر پڑھو تو مسجد سے باہر نکلے، گپ شپ میں لگ گئے، اپنے کام کاج میں لگ گئے، نوافل اور سنن ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء امت نے یہ کہہ دیا کہ اب نوافل اور سنت بھی مسجد ہی میں ادا کر دو تاکہ باہر نکل کر یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ نوافل کا حکم ہے۔ شب برات میں بھی اگر نوافل ادا کرنے ہیں تو اجتماع اس کے لیے ضروری نہیں، مساجد میں جانا ضروری نہیں۔ اجتماع کرنا، شور شرابہ کرنا، مساجد کی بے حرمتی کرنا، یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ ہم اس رات کے فضائل کو لوٹیں، بجائے اس کے ہم وبال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اجتماع، مسجد جانا یہ سب ضروری نہیں، قبرستان ضروری سمجھ کر جانا یہ بھی ضروری نہیں، اجتماعی حالت میں جانا یہ بھی ضروری نہیں۔ اور دوسری بات، آخری مسئلہ یہ کہ دوسرے دن کا روزہ۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ شعبان میں حضور اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، امت کو یہ حکم ہے، اور امت کو یہ بھی حکم ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ نہ رکھو، اور نہ رکھنے کی حکمتیں مختلف۔ رمضان کی تیاری کے لیے چست ہو جاؤ اس لیے کھاؤ پیو، روزے نہ رکھو۔ رمضان میں اچھی طرح عبادت کر سکو اس لیے روزے نہ رکھو۔ رمضان اور شعبان میں خلط ملط نہ ہو جائے اس لیے روزے نہ رکھو۔ یہ ساری باتیں، تو اس روزے کو آخری درجے میں علماء نے مستحب قرار دیا ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ اس روزے کو دیا نہیں۔
اگر کوئی بندہ 13 14 15 ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے وہ رکھ لے ہوئے 13 14 15 شعبان کو، اچھی بات۔ کسی کو پیر جمعرات کی عادت ہے اور اتفاق سے یہ روزہ پڑ گیا، رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔